अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो भाई हम हैं मदीने में और आज हमारा जो डे है वो सेकंड डे है। तो आज हमें जाना था रियाज़ जन्नत। अच्छा, रियाज़ जन्नत जाने के लिए हमें नहीं पता था कि यहाँ पे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, कोई वेबसाइट है जो डाउनलोड करनी होती है। ये सब कुछ यहाँ के लोगों से जब बात की तो जब हमें पता चला, अच्छा यहाँ पे हर कोई एक दूसरे की हेल्प कर देता है। ये बहुत अच्छी बात हमें लगी। तो जब हम ऐप डाउनलोड करने लगे तो भाई ऐप भी डाउनलोड ना हो, क्योंकि नेट का भी बहुत ही मुश्किल था। नेट सही कभी चलता है कभी नहीं चलता है, क्योंकि हमने तो वहाँ की सिम भी ले ली थी, लेकिन नेट का बहुत इशू था। तो जो मेरी वीडियो देख रहे हैं और जब भी कभी उनका मदीना जाना हो तो आप प्लीज़ जब आप यहाँ से निकलें तो अपने मोबाइल में ये ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लें, ताकि आपकी बासानी ऐप डाउनलोड हो जाए। तो फिर हमने किसी न किसी तरीके से ऐप डाउनलोड कर ली थी। तो ये हुआ कि हमारा यहाँ 8 दिन का स्टे था, लेकिन ये था कि रोज़ ही रोज़ हम लोग सोच रहे थे जाने का, लेकिन जाना नहीं हो रहा था। हमने ऐप डाउनलोड की तो मेरे हस्बैंड को तो अपॉइंटमेंट मिल गई थी, मीन्स कि उनको टाइम मिल गया था और मुझे नहीं मिला था, क्योंकि सारे दिन बहुत ज़्यादा बिज़ी जा रहे थे, बहुत रश था इस वजह से। और जो मिल रहा था, मतलब हम वापसी आ जाएँ उसके बाद का टाइम मिल रहा था, तो मैं बहुत ही ज़्यादा अफ़सोस में थी कि यार मेरा टाइम नहीं मिल रहा है। और कोशिश में लगी रहती थी किसी न किसी तरीके से अंदर चले जाऊँ। हर इंसान की ख़्वाहिश होती है कि यहाँ पे आकर आप रियाज़ुल जन्नत ना जाएँ, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो बस मैं भी दिल ही दिल में बहुत ही ज़्यादा दुआ भी कर रही थी और बहुत ही परेशान थी, यार मुझे तो अपॉइंटमेंट नहीं मिला, और मिला भी है तो पूरा वक़्त गुज़रने के बाद, क्योंकि जब हम ऐसे भी खड़े हो रहे थे तो ग्रुप जो थे वो हमें अपने ग्रुप में लेते ही नहीं थे। तो जो उधर ग्रुप्स थे ना, ग्रुप्स की सूरत में भी लोग जा रहे थे, तो उस ग्रुप में अगर हम जाएँ भी तो वो लोग नहीं ले रहे थे, क्योंकि अपने ही जो उनके पेपर में लोग होते हैं ना वो पूरे होते हैं। तो जब वो चेक करके ही भेजते हैं, तो मैंने कहा चलो ग्रुप में चले जाती हूँ। भाई ग्रुप में भी नहीं जा सकी मैं तो। और बहुत ही ज़्यादा, और ये है जो ऐप, ये आप जब भी निकलें घर से तो पहले ये आप डाउनलोड कर लें, और फिर वहाँ जाके जब आपका मदीने में पहला दिन हो, जब भी जाके आप इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा करें और आपको बआसानी मिल जाएगा। क्योंकि हमें पहले दिन तो बताया ही नहीं था किसी ने कि ये कौन-सी ऐप है। 1-2 दिन बाद पता चला कि भाई ये तो ऐप से जाना होता है। ये मिल गया था मेरे हस्बैंड का अपॉइंटमेंट, ऐसे मिल जाता है डेट, और ये दिखा के जाना होता है। अच्छा, इसको अगर आप किसी का ले लें अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट, तो उसको भी दिखा के जा सकते हैं। ख़ैर अब सुबह का टाइम था, फ़जर का टाइम, मैंने अपने हस्बैंड से कहा चलो मैं लाइन में लग जाती हूँ, देखते हैं शायद नसीब में हो तो मैं अंदर चले जाती। तो हुआ ये कि भई वही नहीं, हम दूर से ही देख रहे थे तो एक मुझे इंडियन ग्रुप मिला, बहुत ही अच्छा ग्रुप था। तो उनसे मैंने कहा कि ना भई मुझे जाना है और मुझे ना इस ऐप में नहीं मिल रहा है, लेकिन मैंने ऐप की तो ले ली है तस्वीर। तो उन्होंने कहा अच्छा चलें, एक हमारे ग्रुप में एक कम है, आप हमारे साथ आ जाएँ। तो ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह मैं जा रही हूँ अंदर रियाज़ुल जन्नत, और बहुत ही ज़्यादा मैं खुश थी, इतनी ज़्यादा खुश जिसका मैं बता ही नहीं सकती। अच्छा, इधर आने के लिए ज़रूरी नहीं है, ये मुझे पता नहीं था। ये जब मैं चली गई, जब मुझे पता चला, जो मेरे हस्बैंड का टाइमिंग था, या फिर आपके बराबर में भी कोई भी खड़ा हो उससे आप दोस्ती करके आप उनसे कहें अगर आपका टाइमिंग जो भी, आप उसकी स्क्रीनशॉट आपको मिल जाए तो आपको ये सिर्फ़ वो आपका स्क्रीनशॉट में टाइम देखेंगे, टाइम और डेज़ देखेंगे, और नाम वग़ैरह नहीं देखते। तो ये हमें बहुत मतलब कि ना देर में पता चला। ख़ैर जब भी पता चले, लेकिन मैं तो अंदर चली गई थी। जब देखा यहाँ पे, तो यहाँ पे आके इतना सुकून था, और ये मैं हूँ। अच्छा, यहाँ पे ये होता है पहले अंदर ले जाते हैं और वहाँ पे बिठा देते हैं। फिर वहाँ से वो ज़ाहिर-सी बात है, इतना क्राउड होता है, इतना रश होता है, तो लोग आते जाते हैं और आधे लोगों को अंदर भेजते जाते हैं। तो ये है कि मैं आ गई हूँ यहाँ पे, और जहाँ आपको बिठाएँ वहाँ आप नमाज़ें पढ़ते रहें। यहाँ पे तो जहाँ भी नमाज़ पढ़ें बहुत ही आला दर्जे की बात होती है। नमाज़ की क्या बात है, आप मदीने में कहीं भी पढ़ लें। ख़ैर अब हमें जाना है रियाज़ुल जन्नत, तो सामने है रियाज़ुल जन्नत। अब वहाँ से ये लोग खाली करवाते हैं, फिर हमें भेजेंगे। इतना खूबसूरत था, इतना खूबसूरत, दिल चाह रहा था बस देखते रहो।
میں نے اتنی نمازیں پڑھی، جہاں وہ بٹھاتے ہیں وہاں میں پہلے نمازیں نفلیں ادا کر دیتی تھی، اور اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ مجھے تو ٹائم ہی نہیں مل رہا تھا. اور اچانک یہ ہوا کہ گروپ میرے سامنے آ گیا. انہوں نے کہا ایک ہمارے گروپ میں کم ہے، چلیں آپ آ جائیں. آپ اتنی مطلب میں دوسرے گروپ سے بولی تھی بھیا آپ اپنے گروپ میں مجھے ایڈ کر لیں، لیکن نہیں ایڈ کیا تھا. خیر اچھا اس کا ٹائمنگ ہوتا ہے فجر کی نماز کے بعد، ظہر کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد، یہ ٹائمنگ ہوتا ہے. تو یہ بھی ہمیں نہیں پتا تھا. اچھا عشاء کی نماز کے بعد جو ہوتا ہے نا، وہ جن کے پاس ٹائم سلوٹ ہوتا بھی نہیں ہے وہ بھی اندر چلے جاتے ہیں. کافی لوگوں سے میں ملی. یہ تو نصیب کی بات ہوتی ہے، جیسے میرے پاس نہیں تھا اور میں بھی اندر آ گئی، یہ بھی بہت بڑی بات تھی. اچھا یہاں پہ ایک اور چیز مجھے تو کسی نے نہیں بتایا تھا، لیکن جب بھی آپ اندر جائیں اپنے ساتھ آب زمزم کی بوٹل اور ایک کھجور ضرور لے کے جائیں. اچھا میں نے یہاں پہ نفلیں پڑھ لی تھی، میں اندر آ گئی ہوں ریاض الجنہ، اور میں نے نفلیں پڑھ لی تھی. نفلیں پڑھتے وقت میں نے ویڈیو نہیں بنائی تھی، یہ نکلتے وقت بنا رہی ہوں. یہاں پہ نفلیں پڑھنا آپ سمجھیں کہ آپ نے جنت کے ٹکڑا، مطلب یہ ہے جنت کا ٹکڑا، آپ نے جنت میں نماز پڑھ لی ہے. تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ یہاں پہ آپ ایک پانی کی بوٹل اور کھجور ضرور رکھیں. آپ نے یہاں پہ پانی پیا اور کھجور کھائی تو اس کا مطلب آپ نے جنت میں کھجور اور پانی پیا. تو مجھے تو یہ کسی نے بتایا ہی نہیں تھا، اور میں صبح ہی صبح فجر کی نماز کے بعد گئی تھی، اور میں اپنے ہسبینڈ کو ساری چیزیں دیکھ کے گئی تھی کہ بھئی یہ ساری. اتفاق یہ ہوا کہ وہاں پہ جو میرے ساتھ گروپ میں تھے انہوں نے مجھے کھجور بھی کھلائی اور پانی بھی پلایا. جب مجھے اس کا نہیں پتہ تھا کہ یہاں پہ پینے کا یہ ہے کہ ہم نے جنت میں کھایا پیا. جب میں باہر نکلی تو وہاں پہ مجھے ایک آنٹی ملی. انہوں نے کہا کہ نا وہاں پہ آپ کو پانی کی بوتل اور نا کھجور ملی تھی. تو میں نے کہا نہیں کسی نے بھی مجھے نہیں دی اندر جاتے ہوئے، لیکن ہاں البتہ جس گروپ میں گئی تھی انہوں نے مجھے ضرور کھلائی. تو کہنے لگی پہلے نا یہ کووڈ کی وجہ سے نہیں دیتے، لیکن پہلے نا یہ ساری چیزیں دیتے تھے. تو انہوں نے مجھے بتایا یہاں پہ ایک کھجور کھانا اور پانی پینا مینس کہ آپ نے جنت میں بیٹھ کے کھایا ہے. تو میں نے کہا مجھے تو قدرتی طور پہ جو میرے ساتھ تھیں انہوں نے دی. یہ بھی بہت انفارمیشن ہے، میں نے سوچا آپ لوگوں سے شیئر کروں. خیر یہ ہے ریاض الجنہ. یہاں پہ مجھے اتنا سکون مل رہا تھا، اتنا سکون، یقین کریں میں نے سب کے نام کی 2 نفلیں پڑھی. پھر اس کے بعد میں کھڑی رہی، دل ہی نہیں چاہ رہا تھا باہر جانے کا. میں نے ویڈیوز بنائی. اچھا وہاں پہ یہ تھا جو پڑھتے جا رہے تھے ان کو نکالتے جا رہے تھے. مجھے بھی بول رہے تھے آپ بھی جائیں آپ بھی جائیں، لیکن بس وہ مجھے بولتے اور پھر وہ کہیں اور چلے جاتے. میں نہیں، دل ہی نہیں چاہ رہا تھا، اتنا اچھا لگ رہا تھا. خیر یہاں سے پھر ہم نکلے باہر کہ بھئی دوسروں کو بھی دینا چاہیے نا آنے کا موقع. تو یہاں سے میں جا رہی تھی، یہ سمجھیں فجر کی نماز سے جو میں لگی ہوئی تھی اب یہ دن نکل آیا ہے، اور اتنا اچھا لگ رہا تھا، اتنا اچھا محسوس ہو رہا تھا میں آپ کو بتا نہیں سکتی. بہت اچھا، اور اتنا دل خوش تھا کہ یار میں اندر سے ہوئی آئی، مجھے تو مل ہی نہیں رہا تھا ٹائم، اور میں اندر سے کیسے ہوئی آئی یقین ہی نہیں ہو رہا تھا. خیر میں نے بہت ساری سب کے لیے دعائیں کی، اپنے لیے، بچوں کے لیے، سب کے لیے، سب ریلیٹیوز کے لیے کہ بھئی سب کی دلی خواہشیں پوری ہوں، آمین. اور سب یہاں پہ آئیں. یہاں کا جو سکون ہے نا وہ دنیا کی ہر چیز بھلا دیتا ہے. خیر بہرحال میں جا رہی تھی اپنے ہسبینڈ کو ڈھونڈ رہی تھی. میں نے کہا پتہ نہیں ہسبینڈ کہاں ہیں، اتنا ٹائم ہو گیا سمجھیں فجر کی نماز کے بعد سے جو میں لگی ہوئی تھی، تو ٹائم زیادہ ہو گیا تھا. اندر جاتے جاتے ان کے پروسیس یہی ہوتا ہے نا، تھوڑے لوگوں کو بھیجتے ہیں، پھر گروپ سے بھیجتے ہیں، پھر تھوڑے لوگوں کو بھیجتے ہیں، تو جاتے جاتے ٹائم ہو گیا تھا. تو میں نے اپنے ہسبینڈ کو ڈھونڈا. ہسبینڈ بھی خوش تھے کہ یار تم ہوئی آئی، مجھ سے پہلے ہوئی آئی، مجھے تو ٹائم ملا تھا. میں نے کہا ہاں. اب نیکسٹ ڈے میرے ہسبینڈ کا تھا ٹائم، تو ہم نے عشاء کی نماز پڑھی. ان کا ٹائمنگ تھا، اچھا آدمیوں کا جو رات میں ہوتا ہے نا وہ 12 بجے کے بعد ہوتا ہے، 12 بجے تک عشاء کے بعد عورتوں کا ہوتا ہے. تو ان کا 1 بجے کا ٹائم تھا. ہم نے عشاء کی نماز پڑھی اور کھانا وغیرہ کھانے ہم ہوٹل چلے گئے تھے. پھر آ کے ہم ادھر ہی بیٹھ گئے تھے کیونکہ ہسبینڈ کو بھی تھا، ایک ہوتا ہے نا کہ یار میں بھی جاؤں، جلدی جاؤں، پتہ نہیں جانے دیں گے نہیں دیں گے ٹائمنگ سے. تو وہی میں نے کہا نہیں آپ کو کیوں نہیں جانے دیں گے، آپ جائیں، آپ کے پاس تو ٹائم سلاٹ ہے. پھر بھائی میرے ہسبینڈ گئے اور ان کو جانے دیا. تو انہوں نے بھی کچھ
تو ہسبینڈ نے کچھ ویڈیوز بنائی تھی تو وہ بھی میں نے شیئر کی، اور اس جگہ پہ نماز پڑھنے کا اتنا سکون ملتا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے، اسے جنت کا ریاض الجنہ، اس کو جنت کا ٹکڑا کہا جاتا ہے، اور یہاں پہ جتنا ثواب ہے نوافل ادا کرنے کا وہ بہت ہے، اور جو دیکھ رہا ہوگا، جو ہو کر بھی آ گئے ہوں گے، جو دیکھ رہے ہوں گے میری ویڈیو، ان کا دل پھر جا رہا ہوگا جانے کا، اور جو نہیں گئے ہوں گے ان کا بھی دل چاہ رہا ہوگا۔ اللہ سب کو اپنے گھر میں بلائے اور سب کو ریاض الجنہ کی زیارت کروائے، حاضری کروائے، اور یہاں پہ جو ہے نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر بھی ہے جہاں پہ وہ بیٹھتے تھے اور خطبہ دیتے تھے۔ تو جب ہم یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں کہ یار یہ اس وقت کی ہیں، تو آپ لوگ یہ سوچیں کہ یہ اس وقت کی چیزیں ہیں تو ہم ابھی دیکھ رہے ہیں، بہت ہی ہم خوش نصیب لوگ ہیں۔ اور یہاں پہ میں اتنا سکون، اور اتنی میں نے دعائیں کی تھی، بہت ہر کسی کے لیے دعائیں کی تھی۔ یہ جو ایپ میں نے آپ کو بتائی ہے وہ آپ ڈاؤن لوڈ کر کے، لیکن اس کو یوز نہیں کریے گا، مطلب جب آپ وہاں پہ پہنچ جائیں اور جب مدینے جانے لگیں، تو آپ کا جب مدینے میں پہلا دن ہو، جب آپ اس کو اوپن کر کے اپنا فل کریں، اور آپ کو وہ ٹائمنگ بتا دے گا کہ کس دن کتنا خالی ہے، آپ کو کون سا دن چاہیے، تو آپ پھر چوز کریں۔ یہ ساری انفارمیشن تھی جو میں نے سوچا کہ اپنی ویڈیو میں سب کو شیئر کروں، جو میرے ریلیٹیو جانے والے ہیں، جو میرے ریلیٹیو بھی نہیں ہیں، جو جسٹ میری ویڈیو واچ کریں گے، تو ان کو بھی اس سے بہت ساری انفارمیشن ملے گی، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ يا حجي لا توقف، الله يسلمك، سلم وانت ماشي وراك ناس، يلا يا سيد. تحرك يا سيد. تعال يا تعال. ايوه. ہسبینڈ گئے ہوئے تھے اور میں باہر بیٹھی ہوئی تھی، ویڈیو بنا رہی تھی، اور کافی لوگ تھے، بہت سکون تھا۔ رات کا 1 بج رہا ہے، اور یہاں پہ ڈر بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا، یہاں پہ ڈر نہیں لگتا ہے، آپ گھومو پھرو، مطلب کوئی خوف ہی نہیں ہے، یہاں پہ ایک سکون ہے۔ تو میں بیٹھی ہوئی ویٹ کر رہی تھی کہ وہ جلدی سے آئیں، پھر ہم پوری رات یہیں پہ ہی رکے، فجر کی نماز پڑھی، اور یہ صبح کا سما دیکھیں ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت ہے صبح کا سما۔ اور یہ دیکھیں، پھر ہم باہر نکلے، باہر دیکھا تو بہت صبح صبح ہو رہی تھی، اور بہت ہی اچھا لگ رہا تھا، بہت ہی پیارا۔ تو میں نے سوچا میں اپنی ویڈیو بناؤں اور آپ سے شیئر کروں، کیونکہ مجھے بھی اتنی نالج نہیں تھی، اس وجہ سے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔